ہم لوگ کیا جانے عشق کیا ہوتا ہے جو ہر چیز کو نفع اور نقصان کے ترازو میں ہی تولتے ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی تھی، ان کا محبت کی ترازو اور ہوتی ہے اور سبزی تولنے والا ترازو، اخروٹ تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، محبت کا ترازو، عدالت کا ترازو اور ہوتا ہے، محبت کا ترازو اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو عبادت کو بھی اسی ترازو میں توڑ رہے ہیں، نفع نقصان۔ ہم تو عبادت کو بھی نفع نقصان کے ترازو میں توڑ رہے ہیں، ہم کیا جانے امام حسین کے سجدے میں عشق کتنا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے وہی جانتا ہے عشق کا سجدہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سید الشہداء ہیں کس کی گود میں پروان چڑھے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تین نسبتیں ہیں، تینوں ہی بلند ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا۔ سیدہ چلتی تو لگتا کہ حضور چل رہے ہیں، سیدہ بولتی تو حضور کا لب و لہجہ اور حضور کا انداز تھا۔ اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت کی شان کون بیان کر رہی ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو آل بیت کی شان بیان کرنے والے راویوں کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے بیان کی۔ اگر آپ راویوں کو نہیں مانیں گے تو دشمنی کس سے کر رہے ہیں؟ اگر آپ گواہ کی دشمنی کریں تو مدعی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ مقدمہ ہار جائے گا۔ اور اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے وہ اہل بیت سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ اہل بیت کی شان کے راوی کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث روایت کی ہے، خاتون جنت حسن رسول کا آئینہ ہے، آئینہ حسن رسول ہیں سیدہ خاتون جنت۔ اب ان کی فضیلت کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ، کتنی بلند فضیلت ہے ان کی۔ اور سیرت کیا ہے؟ گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی، پانی اپنے ہاتھوں سے بھر رہی، صفائی اپنے ہاتھوں سے گھر میں کر رہی۔ آج ہماری بیٹیاں اگر اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کریں تو یہ عیب والی بات ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، یہ عیب والی بات نہیں۔ اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو وہ تنگ دل نہ ہو کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنے پڑ رہے ہیں، میں تو اس گھر میں نوکرانی بن گئی ہوں، تو سیدہ خاتون جنت کے قدموں سے لگنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں۔ وہ سیدہ نساء العالمین ہیں اور گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی۔ کچھ عرصے بعد حضور نے انہیں ایک کنیز عطا کی تھی، ابتداً تو انہیں کنیز نہیں عطا کی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کنیزائیں میں نے مدینہ منورہ کی بیواؤں میں بانٹ دی ہیں، اور سیدہ کو حضور نے تسبیحات عطا فرمائی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب تھکاوٹ ہو تو اس وقت بھی یہ پڑھ لیا کریں، نماز کے بعد تو پڑھتے ہی ہیں، جب تھکاوٹ ہو تو یہ پڑھ لیا کریں، ان تسبیحات سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ابتداً سیدہ کو کنیز نہیں دی گئی، آپ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ کچھ عرصے بعد کنیز عطا کی گئی، لیکن سیدہ نے سارے کام کنیز کو نہیں کہہ دیے، تقسیم کی ہے۔ ایک دن آپ کام کرتی ہیں، ایک دن کنیز کام کرتی ہیں۔ اگر نوکرانی مل بھی جائے تو پھر بھی سیدہ کی سیرت کیا ہے کہ سارے کام نوکرانی نہیں کرنے ہیں، نہیں۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں خواتین جو ہیں وہ نوکرانیوں کو اس طرح سمجھ رہی ہیں کہ جیسے انہیں تخلیق بھی ہم نے کیا ہے، جیسے ان کی پرورش بھی ہم ہی کر رہی ہیں۔ آپ نے انہیں گھر میں ملازم رکھا ہے، آپ نے انہیں اپنا غلام نہیں بنا لیا۔